یار اب محمد عجیب بات کرتا ہے کہ اس کا خدا صرف ایک ہے اور نہ اس کا کوئی باپ اور نہ کوئی بیٹا ہے۔ بھائی ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے جو کوئی اسے 3 دفعہ پڑھ لے اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ بات ہے میرے اللہ کی، یہ بات ہے اس اللہ کی کہ جس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، جس کی کوئی بیوی نہیں اور جس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ یہ بات ہے قرآن کی شان سورۃ الاخلاص کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دوستو، یہ سورہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ جواب ہے جو اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں دیا۔ کبھی مکہ کے مشرکین نے سوال پوچھے تھے، اے محمد ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، وہ کس چیز سے بنا ہے، کیا اس کا کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا؟ اور پھر وہ جواب آیا، ایسا جواب جس نے کفر کے تمام دروازے بند کر دیے اور توحید کی روشنی پوری دنیا میں پھیلا دی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے۔ یہ اعلان نبی کریم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اللہ نے قل کہہ کر حکم دیا کہ اے میرے بندے، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ میرا تعارف ہے، یہ توحید کی بنیاد ہے۔ احد ان کا مطلب صرف ایسا ایک جس کے بعد دوسرے کا تصور بھی ممکن نہیں، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کا ساتھی اور نہ اس کا شریک۔ حضرت بلال حبشی کا وہ منظر آج بھی ایمان کی دھڑکن بن کر محفوظ ہے۔ جسم پر دوزخ کی گرمی جیسے پتھر رکھے جاتے، مگر ان کے لبوں پر صرف ایک لفظ ہوتا، احد احد۔ یہ لفظ ان کی جان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا رب واحد ہے، باقی سب دنیا فانی، کمزور اور محتاج ہے۔ پھر آتی ہے وہ آیت جو انسان کی تمام ضرورتوں اور ٹوٹ پھوٹ کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ الصمد، یعنی وہ بے نیاز ہے۔ ہم سب اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں مگر اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ ہمیں سانس چاہیے، رزق چاہیے، محبت چاہیے، سہارا چاہیے، لیکن اللہ کو کسی شے کی حاجت نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم ہے، نہ اسے بھوک، نہ نیند، نہ ہی تھکن آتی ہے۔ انسان جب بکھر جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ کسی سہارا دینے والے تک نہیں پہنچتے، اور جب دنیا بے وفا ہو جاتی ہے تو وہ اسی ایک در کی طرف لوٹتا ہے جو اللہ کا در ہے۔ رات کے سناٹے میں جب آنکھیں خود اب خود بھیگ جائیں، دل ٹوٹ جائے، زبان خاموش ہو جائے، تب دل کے اندر سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے، اللہ الصمد۔ یہ لفظ صرف تعریف نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندے اگر ساری دنیا بھی تجھے چھوڑ دے میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر ایک اعلان آتا ہے جو پوری انسانیت کی غلط فہمیوں کو ختم کر دیتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ دنیا والوں نے خدا کے خاندان بنا لیے تھے، کسی نے بیٹا بنایا، کسی نے باپ، مگر اسلام کہتا ہے اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو جنم لیتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو کسی کا باپ بنتا ہے وہ بھی ایک رشتے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ ان سب سے پاک ہے، وہ نہ کسی سے آیا نہ کسی میں ڈھل کر بنا، وہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آخر میں آتا ہے اس سورہ کا ایک اور عظیم اعلان، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی نہیں جو اس کا ہمسر ہو، نہ طاقت میں، نہ علم میں، نہ رحمت میں، نہ حکمت میں، نہ اختیار میں، اس جیسا کوئی نہیں۔ آسمان کی خاموش وسعتیں، سمندروں کی گہرائیاں، پہاڑوں کی مضبوطی، انسان کی دل کی دھڑکن، سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے اور اکیلا ہی کافی ہے۔ جو شخص سچے دل سے یہ سورہ پڑھتا ہے اس کے دل میں نور اتر جاتا ہے، اس کے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ سے شکایت کی مگر وہ کہتے تھے مجھے یہ سورہ پسند ہے کیونکہ یہ میرے رب کی صفات بیان کرتی ہے۔ نبی نے فرمایا اس سورہ کی محبت نے اسے جنت دلا دی۔ آج کا انسان بہت کچھ حاصل کر چکا ہے، گھر، گاڑیاں، شہر، پیسہ، رفتار، ٹیکنالوجی، مگر سکون گم ہو چکا ہے، دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون چیزوں میں نہیں، سکون خالق کے ساتھ تعلق میں ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل آرام اسی میں ہے جو صمد ہے، جس کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی مگر وہ خود کسی پر قائم نہیں۔